میم سے محبت، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 29۔ سبیکا موہت کے برابر میں بیزاری سے بیٹھی تھی۔ موہت کے خاموش اور ٹھس انداز سے اسے کوفت سی ہونے لگی تھی۔ کھانے پینے کی تمام چیزیں اسی طرح میز پر انچھوئی رکھی تھیں۔ موہت نے کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، نہ کسی کھلونے سے کھیل رہا تھا، بس گمسم سا ٹی وی اسکرین کو گھورے جا رہا تھا۔ اسی وقت سبیکا کے موبائل پر اس کے آفس سے کال آنے لگی۔ سبیکا نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، ہاں طارق بولو۔ سبیکا، ڈیلکس ہاؤسنگ کی کوٹیشن سبمٹ کروا رہے ہیں، تمہارے سائن چاہیے۔ طارق، میں تو گھر پر بیزی ہوں، کسی کے ہاتھ میرے پاس بھجوا دو۔ سبیکا نے سنجیدگی سے کہا۔ ابھی کوریئر کروانا ہے سبیکا، کسی کو بھیجیں گے تو آنے جانے میں بہت وقت ضائع ہو جائے گا، تم آ جاؤ، بس 2 منٹ کا کام ہے۔ اوکے، میں آتی ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ نادرا؟ جی بی بی جی، ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی۔ میں ایک ضروری کام سے آفس جا رہی ہوں، بس آنا جانا کرنا ہے، اتنی دیر تم نے موہت کا خیال رکھنا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ موہت وہاں خاموش بیٹھا اس کی بات سن رہا تھا۔ موہت، میں بس 15 منٹ میں آ رہی ہوں، نادرا باجی ہیں تمہارے پاس، کچھ بھی چاہیے ہو ان سے بول دینا۔ سبیکا صوفے پر سے اٹھ گئی تھی۔ موہت نے سہمے ہوئے انداز میں گردن ہلائی۔ موہت کے ساتھ اس کے کھلونوں سے کھیلو، اسے بور بالکل نہیں ہونے دینا۔ وہ ملازمہ سے حکمیہ انداز میں بولی۔ جی ٹھیک ہے بی بی جی، اسے اکیلا بالکل نہیں چھوڑنا، اس کے پاس رہو۔ ملازمہ نے بڑی فرما برداری سے گردن ہلائی اور موہت کے برابر میں بیٹھ گئی۔ سبیکا کسی دوسرے ملازم کو آواز دیتی عجلت میں باہر نکلی۔ میرے کمرے سے بیگ اور گاڑی کی چابیاں لا کے دو۔ موہت اسی طرح سہما ہوا بیٹھا رہا۔ سبیکا تیزی سے پورچ کی طرف چلی گئی۔ موہت اداس اور گمسم سا صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ نادرا نے اپنی ماں کو کال ملائی۔ وہ اپنی ماں سے شوہر اور ساس کی برائیاں کرنے لگی۔ وہ فون پر مصروف ہو گئی، اس کا موہت پر کوئی دھیان نہیں تھا۔ پتہ نہیں کہاں اماں شادی کر دی ہے تو نے، میری قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔ کل کیا ہے نا میں نے بہت جھگڑا، سنائی ہے خوب ساس کو اور نندوں کو بھی۔ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح تیز لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو کل ہونے والے جھگڑے کی تفصیلات سنانے لگی۔ اس نے کنکھیوں سے موہت کو دیکھا جو گمسم ٹی وی اسکرین پر نظریں مرکوز کیے بیٹھا تھا۔ وہ ماں کو کل ہونے والی لڑائی کی تفصیلات سنانے دوسرے کمرے میں جانے لگی، کیونکہ موہت کے سامنے وہ کھل کر بات نہیں کر پا رہی تھی۔ میاں اور ساس کی برائیاں کرنے میں لگ کے وہ سبیکا کے موہت کو اکیلا نہ چھوڑنے کی ہدایات بھول گئی تھی۔ موہت لاؤنج میں بالکل اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ نادرا وہاں سے اندر چلی گئی تھی۔ موہت نے کچھ لمحے انتظار کیا نادرا کے آنے کا، مگر نادرا نہیں آئی۔ موہت جو سبیکا کے گھر میں بہت پریشان ہو رہا تھا اور اپنے گھر واپس جانا چاہ رہا تھا، وہ گھبرا کے وہاں سے اٹھا۔ اس نے ادھر ادھر ایک نظر دیکھا، پھر وہ سامنے نظر آتے دروازے سے باہر نکلا۔ وہ جیسے چپکے سے سبیکا کے گھر سے اپنے گھر واپس چلے جانا چاہتا تھا۔ وہ لاؤنج سے باہر نکل کے ادھر ادھر گھر سے باہر جانے کا راستہ تلاش کرتا ہوا پول سائٹ پر آ گیا۔ وہ بہت پریشان ہو رہا تھا۔ موہت پول کے آس پاس چلتا ادھر ادھر نظریں گھما کے کوئی گیٹ یا راستہ دیکھ رہا تھا۔ وہ کوئی دوسرا بیک سائڈ گیٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے ایک دم ہی ایک سائڈ پر گیٹ نظر آیا۔ وہ گیٹ دیکھ کے خوشی سے اندھا دھن بھاگا۔ اس بھاگنے میں پول کے اطراف پڑے پانی سے اس کا پیر پھسلا اور وہ پول میں گر گیا۔ موہت کو سوئمنگ نہیں آتی تھی۔ وہ خود کو پانی میں سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، زور زور سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس سے پول میں خود کو سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ڈوب رہا ہے۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، پانی اس کی ناک اور منہ میں جا رہا تھا۔ موہت نے بری طرح خوفزدہ ہو کے چلانے کی کوشش کی، مگر چونکہ وہ ٹھیک سے بول نہیں پاتا، اس لیے اس سے زیادہ بلند آواز میں چیخا بھی نہیں گیا، نہ ہی مدد مانگی گئی۔ کوئی ملازم جو وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے موہت کی آواز پر بھاگ کر اسے دیکھا۔ وہ بہت زور سے چیخا، ارے یہ کیا، بچہ پول میں گر گیا، ارے جلدی آؤ، کوئی بچہ پول میں گر گیا ہے۔ ملازم زور زور سے چلایا۔ وہ موہت کو پول میں ڈوبتا دیکھ کے بوکھلا گیا۔ وہ زور زور سے چیخا دوسرے ملازموں کو بلانے کے لیے۔ ملازم کے چلانے کی آواز پر نادرا اندر سے بھاگتی دوڑتی باہر آئی۔ وہ وہاں کا منظر دیکھ کے بوکھلا گئی۔ موہت پول میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ملازم اسی لمحے پول میں کودا اور موہت کو گود میں اٹھا کے پول سے نکال لایا۔ نادرا کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ وہ پریشان ہو کے بولی، یہ کیا ہوا؟ کیا ہوا کہ بچی سبیکا بی بی سے تمہارے سپورٹ کر کے گئی تھی نا، کہاں مر گئی تھی؟ میں تو وہیں تھی، بس ابھی باتھ روم گئی تھی، وہ ہکلا کے بولی۔ یہ جھوٹی کہانیاں نہ بند کرو، لگ گئی ہوں گی اپنے منحوس موبائل میں، ملازم ناراضگی سے بولا۔ ملازم اور نادرا دونوں گھٹنوں کے بل موہت کے پاس بیٹھے تھے جو بالکل بے ہوش تھا۔ ملازم نے موہت کا سانس چیک کیا۔ اس نے پیٹ کو زور زور سے دبایا، مگر موہت ٹس سے مس نہیں ہوا۔ نادرا گھبرا کے پوچھنے لگی، یہ مر تو نہیں گیا نا کہیں؟ نادرا خوف سے کانپتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ تم اپنی خیر منا لو، سبیکا بی بی نا جان نکال دیں گی تمہاری۔
ملازم پریشانی سے موہت کو ہلاتا جھلاتا ہوا نادرا کو ڈانٹ رہا تھا۔ ساتھ موہت کا پیٹ دباتے دباتے ملازم نے نادرا کو بولا، فون کرو سبیکا بیوی کو فوراً، بچے کو سانس نہیں آ رہا، اسے اسپتال لے کے جانا ہوگا۔ نادرا کی رونے والی حالت ہو رہی تھی، وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے فون ملا رہی تھی، دونوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ موہت کی حالت خاصی خراب لگ رہی تھی۔ ملازم فوراً بے ہوش ہوئے موہت کو بازوؤں میں اٹھا کے بھاگتا ہوا پورچ کی طرف آیا۔ اس کے پیچھے پیچھے بھوکھلائی مسلسل سبیکا کو کال کرتی نادرا آئی۔ سبیکا بیوی تو فون ہی نہیں اٹھا رہی۔ نادرا کا گھبراہٹ کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ اسی وقت پورچ میں سبیکا کی ماں کی گاڑی آ کے رکی۔ وہ کہیں باہر سے آئی تھی۔ انہوں نے ملازم کے بازو میں بے ہوش بچے کو دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر فوراً گاڑی سے تیزی سے اتری۔ کیا ہوا؟ بیگم صاحبہ، یہ بچہ پول میں گر گیا تھا۔ ملازم بوکھلائے ہوئے انداز میں مالکن کو بتا رہا تھا۔ سبیکا کی ماں نے نزدیک آ کے اب موہت کے چہرے کی طرف دیکھا۔ سبیکا کی ماں حیران ہو رہی تھی۔ ارے یہ تو موہت ہے، گاڈ یہ کیا ہوا؟ ملازمہ جلدی سے اپنی صفائی پیش کرتی گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، میں اس کے ساتھ تھی بیگم صاحبہ، بس 2 گھڑی کے لیے باتھ روم گئی تھی، یہ شرارتی بچہ باہر نکل آیا، پتہ نہیں کیسے سوئمنگ پول میں گر گیا۔ سبیکا کی ماں نے نادرا کی صفائیاں نہیں سنی بلکہ موہت کو چھو کے جیسے اس کی نبض دیکھی۔ اس کی حالت دیکھ کے وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ ملازم سے بولی، سبیکا کہاں ہے؟ بچے کو گاڑی میں ڈالو، فوراً ہاسپٹل لے کے جانا ہوگا۔ وہ سبیکا بی بی دفتر کے کام سے ملازمہ بھی پوری بات کر بھی نہیں پائی تھی کہ سبیکا کی ماں نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ نادرا نے بھاگ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ ملازم نے بے ہوش موہت کو پیچھے والی سیٹ پر لٹایا۔ سبیکا کی ماں ملازم کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ وہ لوگ موہت کو ہاسپٹل لے کے چلے گئے۔ طلحہ کے پاس سبیکا کی ماں کی کال آئی اور وہ اسی لمحے بری طرح پریشان حواس باختہ سا اسپتال پہنچا۔ اس کے چہرے پر شدید ٹینشن تھی۔ وہ بھاگتا ہوا ریسیپشن پر آیا۔ وہاں سے معلومات لیتا وہ اندھا دھن ایمرجنسی کی طرف بھاگا۔ طلحہ بھاگا دوڑا ایمرجنسی کے پاس آیا۔ اسے ایمرجنسی کے باہر پریشان سی کھڑی سبیکا کی ماں نظر آئی۔ طلحہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے آنٹی؟ موہت کہاں ہے؟ موہت پتہ نہیں کیسے پول میں گر گیا طلحہ۔ سبیکا کی ماں طلحہ سے شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ پریشانی اور شرمندگی سے بتا رہی تھی۔ طلحہ بہت زور سے چلایا، کیا پول میں؟ موہت کو سوئمنگ نہیں آتی آنٹی، وہ پول میں کیسے گر گیا؟ میں اسے سبیکا کے پاس چھوڑ کے گیا تھا۔ طلحہ کے منہ سے گھبراہٹ میں بے ربط جملے نکل رہے تھے۔ سبیکا کی ماں شرمندہ سی کھڑی تھی۔ ان کے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ موہت ہے کہاں؟ ڈاکٹر سے دیکھ رہے ہیں، وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ سبیکا کی ماں شرمندگی اور پریشانی بھرے لہجے میں بولی۔ طلحہ ان سے مزید کوئی بات کیے بغیر سیدھا ایمرجنسی میں بھاگا۔ اسی وقت بھاگتی دوڑتی سبیکا بھی وہاں پہنچی۔ خاصی پریشان نظر آ رہی تھی۔ وہ گھبرا کے ماں سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ممی؟ موہت کیسا ہے؟ یہ کیا حرکت کرتی ہے تم نے سبیکا؟ کہاں چلی گئی تھی؟ ماں نے اسے ناراضگی سے گھورا۔ آفس گئی تھی، ضروری کام تھا۔ موہت کو کیا ہوا ہے؟ وہ بوکھلا کے بولی، اس کی کنڈیشن بہت خراب ہے، اس کے وائٹلز انسٹیبل ہیں۔ سبیکا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ایمرجنسی میں ڈاکٹر موہت کو ٹریٹمنٹ دے رہے تھے، اس کے وائٹلز مانیٹر کیے جا رہے تھے۔ وہ بے ہوش تھا۔ طلحہ پریشانی بھرے انداز میں وہاں کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں ٹینشن سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر سے موہت کی حالت کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ دیتے دیتے ہی اسے جواب دیا اور باہر جانے کے لیے کہا۔ طلحہ وہاں سے باہر نہیں جانا چاہتا تھا مگر ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے مجبوراً باہر چلا گیا۔ وہ موہت کو کھو دینے کے خوف اور پریشانی کا شکار تھا۔ باہر نکلتے ہی طلحہ کی نظر سبیکا اور اس کی ماں پر پڑی۔ سبیکا طلحہ کو دیکھ کے تھوڑی شرمندہ سی ہوئی جبکہ طلحہ کی آنکھوں میں سبیکا کو دیکھ کے غصہ آ گیا۔ سبیکا کی ماں طلحہ سے پریشانی سے پوچھ رہی تھی، کیا ہوا طلحہ؟ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ طلحہ انہیں نظر انداز کرتا سیدھا سبیکا کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھی۔ موہت پول میں کیسے گرا سبیکا؟ وہ طلحہ ایسا ہوا سبیکا طلحہ کو اتنے غصے میں دیکھ کے نروس ہو گئی۔ میں نے اسے تمہارے پاس چھوڑا تھا نا، تم نے ذمہ داری لی تھی کہ تم اس کا خیال رکھو گی۔ طلحہ میں سارا وقت موہت کے پاس تھی، میرا یقین کرو، آفس سے ایک ضروری کام میں ذرا دیر کو گھر سے گئی تھی مگر موہت اکیلا نہیں تھا، اس کے پاس میری میٹ تھی۔ سبیکا صفائی دینے والے انداز میں گھبرا کے بولی۔ سبیکا کی ماں خاموش اور شرمندہ کھڑی تھی۔ کتنے کیجولی تم یہ بات مجھے بتا رہی ہو نا؟ طلحہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر سرونٹس کے پاس ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ تو میرے گھر میں بھی تھے۔ طلحہ کے چلا کے بولنے پر کوریڈور سے گزرتے کچھ لوگوں نے اس جھگڑے کو رک کے دیکھا۔ سبیکا کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ طلحہ ایک پبلک پلیس پر کھڑا ہو کے اسے ڈانٹ رہا تھا۔ طلحہ اتنا ہائپر مت ہو، آہستہ بولو، لوگ سن رہے ہیں۔ سبیکا نے کنکھیوں سے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو طلحہ اور سبیکا کو ہی دیکھ رہے تھے۔ میں ہائپر ہو رہا ہوں؟ اندر وہ معصوم بچہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، انکانشیس اور کریٹیکل حالت میں۔ اس کے وائٹلز انسٹیبل ہیں، اس کی آکسیجن سیچوریشن اور بلڈ پریشر مسلسل ڈراپ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
طلحہ مزید غصے میں آتے ہوئے زور سے چلا کے بولا۔ وہ اتنا جذباتی ہو رہا تھا کہ اگر موہت کو کچھ بھی ہوا تو وہ سبیکا کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ طلحہ موہت کی بگڑتی ہوئی حالت کا پریشانی اور گھبراہٹ میں ذکر کر رہا تھا۔ سبیکا کی ماں طلحہ کو مزید غصہ کرنے اور جذباتی ہونے سے روکنے کے لیے اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر تسلی دینے والے انداز میں ہاتھ رکھ کے بولی، حوصلہ رکھو طلحہ، موہت کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر موہت کو کچھ ہوا نا سبیکا تو اس کی ذمہ داری صرف اور صرف تم پر ہوگی۔ میں موہت کا مجرم تمہیں سمجھوں گا۔ طلحہ سبیکا کو سخت الفاظ میں دھمکی دیتا ان ماں بیٹی سے دور جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہاں رک کے اس جھگڑے کو سنتے لوگ سبیکا کو غور غور سے دیکھتے ہوئے وہاں سے جا رہے تھے۔ سبیکا کے چہرے پر بے عزتی محسوس کرنے والے تاثرات تھے۔ روشی رات کے وقت اپنے کمرے میں تھی۔ اسے موہت یاد آ رہا تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی۔ وہ پڑھائی کرنے بیٹھی تھی مگر پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل پر اس کی انجینئرنگ کی کتابیں بھی بکھری ہوئی تھیں۔ وہ لیپ ٹاپ پر اپنی اور موہت کی مختلف موقعوں پر کھینچی تصویریں دیکھنے لگی۔ ہر تصویر میں وہ اور موہت بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ روشی ایک تصویر کو دیکھ کے بے اختیار مسکرا دی۔ مسکراتے مسکراتے اس کے ہونٹوں پر دکھ اور سنجیدگی پھیل گئی۔ وہ آہستہ سے جیسے موہت کی تصویر سے بولی۔ اس کی آواز میں جذبات کی شدت اور گہرا دکھ شامل تھا۔ بہت یاد آ رہے ہو موہت، تمہیں حق کرنے کا، تمہارے ساتھ خوب ساری باتیں کرنے کا بڑا دل چاہ رہا ہے، مگر مجھے اجازت نہیں ہے میرے ننھے دوست تم سے ملنے کی، تم سے بات کرنے کی۔ میں نان سیریس غیر ذمہ دار لڑکی ہوں نا، تمہارے ساتھ بلا وجہ پیار جتاتی ہوں۔ وہ مدھم آواز میں موہت کی تصویروں سے باتیں کر رہی تھی، اس کی تصویر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ بولتے بولتے روشی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسے طلحہ کی باتوں نے جیسے نئے سرے سے ہرٹ کیا۔ اس کی موہت کے لیے فیلنگز بہت خالص اور بالکل ایک ماں والی تھیں۔ اسے اس وقت یہ نہیں معلوم تھا کہ موہت ہاسپٹل میں زیر علاج ہے، مگر جیسے موہت کے لیے ماں والی چاہت نے اسے دل ہی دل میں بے چین کر رکھا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس وقت موہت اسے اتنا زیادہ کیوں یاد آ رہا ہے۔ طلحہ آئی سی یو میں موہت کو دیکھنے کے لیے آیا۔ موہت کو ڈرپ اور آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ اس کی حالت ابھی بھی خطرے میں تھی۔ وہ بے ہوشی میں تھا۔ طلحہ اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ سخت پریشان تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ طلحہ موہت کی طرف دیکھتے ہوئے جذباتی لہجے میں آہستگی سے بولا، موہت پا کو معاف کر دو، اتنی بڑی سزا پا کو مت دینا، بس آخری بار معاف کر دو یار۔ طلحہ کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گر رہے تھے۔ روشی کے کمرے میں اب مزید اندھیرا ہو گیا تھا۔ وہ سونے لیٹ چکی تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ موہت کو بے چینی سے یاد کر رہی تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے فون اٹھایا۔ وہ موہت کو ویڈیو کال ملانے لگی مگر پھر کال ملاتے ملاتے رک گئی۔ اس نے انکار میں گردن ہلائی جیسے خود کو کال ملانے سے روک رہی ہو۔ آج دل تمہارے لیے اتنا بے چین کیوں ہو رہا ہے موہت؟ طلحہ احمد، آپ نے اس معصوم بچے کو مجھ سے دور کر کے بالکل اچھا نہیں کیا۔ روشی کی آنکھوں میں موہت کے لیے والہانہ پیار اور طلحہ کے لیے ناراضگی بھر گئی تھی۔ وہ آج بار بار موہت کی فکر میں مبتلا ہو رہی تھی۔ مزید کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ طلحہ آئی سی یو کے پاس کوریڈور میں پریشان اور نڈھال سا کھڑا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، شرٹ پینٹ سے باہر تھی۔ سبیکا اور اس کی ماں ابھی بھی ہاسپٹل میں فکر مندی میں رکے ہوئے تھے مگر طلحہ کی ان لوگوں سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں کوریڈور میں ہی کسی بینچ پر قدرے فاصلے پر خاموش بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر نکلا۔ طلحہ باپ کے بے چینی سے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھرا ہوا تھا جیسے اسے موہت کو کھو دینے کا بہت ڈر ہو۔ طلحہ بے حد پریشانی سے ڈاکٹر سے بولا، ڈاکٹر صاحب موہت وہ کیسا ہے؟ آپ کا بچہ اب اسٹیبل ہے، اللہ نے کرم کیا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر طلحہ کے چہرے پر ٹینشن اور خوف بتدریج کم ہونے لگا۔ سبیکا اور اس کی ماں نے بھی ڈاکٹر کا یہ جملہ سنا۔ سبیکا کی ماں نے بے اختیار خدا کا شکر ادا کیا جیسے ان کی ٹینشن یکدم ہی ختم ہوئی ہو۔ سبیکا کا چہرہ بدستور سنجیدہ تھا۔ اسے طلحہ کی گئی چیخو پکار اور اپنی انسلٹ پر ابھی بھی بہت غصہ آ رہا تھا۔ سبیکا کی ماں بینچ پر سے اٹھی۔ وہ طلحہ اور ڈاکٹر کے پاس آ گئی۔ طلحہ جذباتی سے لہجے میں ڈاکٹر سے بولا، یا اللہ تیرا شکر ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے بچے کو بچا لیا۔ طلحہ کی آنکھیں نم تھیں۔ اس کی حالت اس وقت بالکل ایک باپ جیسی تھی جو اپنے بچے کو کھوتے کھوتے بچا ہو۔ ڈاکٹر سنجیدہ اور پروفیشنل لہجے میں طلحہ سے بولا، ابھی ہم چند مزید گھنٹے بچے کو آبزرویشن میں رکھیں گے، کل تک انشاءاللہ اسے ڈسچارج کر دیں گے۔ طلحہ پرنم آنکھوں سے ڈاکٹر کی بات پر شکر گزاری والے انداز میں سر کو ہلا رہا تھا۔ سبیکا کی ماں طلحہ سے بولی، شکر ہے طلحہ، موہت خیریت سے ہے۔ انہوں نے طلحہ سے بات کرتے کرتے مڑ کے سبیکا کی طرف دیکھا۔ وہ اشارے سے بیٹی کو یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ وہ بھی اس وقت طلحہ کے پاس آئے اور اسے موہت کی جان بچ جانے پر کچھ تسلی آمیز بات بولے۔ طلحہ کا دھیان اس وقت نہ سبیکا پر تھا نہ ہی ماں پر۔ وہ جذباتی سی کیفیت میں کھڑا دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ سبیکا طلحہ کے پاس آنے کے بجائے اسی لمحے ہاسپٹل سے جانے کے لیے اٹھ گئی۔
اس نے بینچ پر رکھا اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور ناراضگی اور غصے بھرے انداز میں اسی لمحے ہاسپٹل سے چلی گئی۔ سبیکا کی ماں نے بیٹی کی اس حرکت پر افسوس کیا۔ بیٹی کی طرف سے سر جھٹک کر وہ دوبارہ طلحہ سے مخاطب ہوئیں اور اسے کچھ تسلی آمیز جملے بولنے لگیں۔ سبیکا وہاں سے جا چکی تھی۔ موہت اب ہاسپٹل کے پرائیویٹ کمرے میں تھا۔ اس کی حالت سنبھل چکی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی پانی میں ڈوبنے کا خوف تھا۔ طلحہ موہت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اسے ڈرپ چڑھ رہی تھی۔ وہ کچھ کمزور بیمار سا نظر آ رہا تھا۔ طلحہ نے محبت سے موہت کا دوسرا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ طلحہ کی آنکھوں میں گہرا دکھ اور شرمندگی تھی۔ موہت نے طلحہ کو دیکھا۔ اسے جیسے یہ معلوم تھا کہ اس کے پا اس کے لیے بہت پریشان رہے ہیں اور ابھی بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ حساس سمجھدار سا بچہ اٹک اٹک کے طلحہ کی پریشانی دور کرنے کے لیے بولا، پا آئی ایم اوکے، نو وری۔ موہت کی اس بات پر طلحہ مزید شرمندہ ہوا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو روکنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ جذباتی سا ہو کر اس نے موہت کے ہاتھ کو بے اختیار والہانہ پن میں چوما۔ جو ہاتھ طلحہ نے تھاما ہوا تھا اس پر بھی کئی جگہوں پر نسیں ڈھونڈنے کے لیے انجیکشن لگائے جانے کے نیلے نیلے نشان نظر آ رہے تھے۔ طلحہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے جو موہت کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ موہت آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دو یار۔ تمہارے پا بہت نالائق آدمی ہیں، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتے۔ تمہارے ماں باپ کا بھی مجرم ہوں اور تمہارا بھی۔ طلحہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ روتے روتے بولے جا رہا تھا، ساتھ ساتھ موہت کے ہاتھ کو چوم بھی رہا تھا۔ موہت کو پتا تھا کہ اس کے پا اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتا معصومانہ میچورٹی کے ساتھ کھانستے ہوئے بولا، پا کرائی نو، یو بریو۔ پا سپر ہیرو، تمہارے لیے سپر ہیرو، سپر مین، آئرن مین سب بننا چاہتا ہوں، بس تم ٹھیک رہو۔ تم بس میرے پاس رہو موہت، تم کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا میں۔ طلحہ ہلکا سا مسکرایا، مجھے پتا ہے تم سبیکا آنٹی کے گھر پر نہیں رکنا چاہتے تھے۔ میں نے تمہیں وہاں تمہاری مرضی کے خلاف بھیجا۔ میں پھر سے ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ جہاں تم نہیں جانا چاہو گے تمہیں جانے کو کبھی بھی نہیں کہوں گا۔ طلحہ شرمندہ ہوتا ہوا بولا، پا آئی ایم سوری، آئی ڈیڈ رانگ، رن اوے، بیکا آنٹی ہاؤس، فیل ڈاؤن۔ موہت کچھ ڈرتے ڈرتے اصل وجہ بتانے لگا۔ اس نے اٹک اٹک کیا اور کچھ اشاروں کی مدد سے طلحہ کو یہ بتایا کہ وہ پول میں سبیکا کے گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہوا گر پڑا تھا۔ موہت شرمندہ ہوا تھا۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے موہت، سب غلطی میری ہے۔ اب سے کبھی تم کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا موہت، آئی پرومس۔ طلحہ موہت کو والہانہ پیار کرتا ہوا بولا۔ اسی وقت موہت کا آئی پیڈ جو وہیں بیڈ سائڈ ٹیبل پر طلحہ نے رکھا ہوا تھا، اس پر روشی کی موہت کے لیے ویڈیو کال آنے لگی۔ اس نے صبح صبح موہت کو کال کی تھی۔ طلحہ نے آئی پیڈ اٹھا کے دیکھا۔ طلحہ کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس نے کال ریسیو کر کے آئی پیڈ خود ہاتھ میں پکڑے پکڑے ہی اسے موہت کے سامنے کر دیا۔ یعنی روشی نے طلحہ کو نہیں دیکھا، جبکہ موہت کے بالکل برابر میں بیٹھا طلحہ روشی کو ویڈیو میں دیکھ رہا تھا۔ طلحہ نے آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو فوراً صاف کیا۔ موہت نے بے اختیار والہانہ خوشی سے روشی کی طرف ویڈیو میں دیکھا۔ طلحہ نے موہت کے خوشی سے جگمگاتے چہرے کو دیکھا۔ روشی کا نام لیتے اسے پھر کھانسی ہوئی، روش۔ طلحہ یہ چیز نوٹس کر رہا تھا کہ روشی کی کال دیکھ کر موہت بیماری میں بھی کتنا خوش ہو گیا، جبکہ دوسری جانب روشی جو اپنے کمرے میں تھی وہ بے اختیاری کیفیت میں موہت کو ویڈیو کال ملا چکی تھی۔ اس نے موہت کے کمزور بھرے بیمار لگتے چہرے کو فکر سے دیکھا۔ اسے یہ بھی لگ رہا تھا کہ موہت کا کمرہ نہیں بلکہ کوئی اور جگہ ہے۔ موہت کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ موہت اٹک اٹک کے بتانے لگا، روش آئی فیل ڈاؤن پول۔ روشی پریشانی اور فکر سے بے اختیار اپنی جگہ پر سے اٹھی۔ کیا تم ابھی کہاں پر ہو موہت؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ تم ہاسپٹل میں ہو کیا؟ فکر اور پریشانی سے اس کے منہ سے بے ربط انداز میں نکلا۔ طلحہ نے آئی پیڈ کی اسکرین کی جانب تھوڑا سا جھک کے روشی کو جواب دیا، جی موہت ہاسپٹل میں ہے، ہم یہاں ہیلتھ کیئر ہاسپٹل میں ہیں۔ موہت اب بہتر ہے، خدا کا شکر ہے۔ طلحہ کا انداز بے حد سنجیدہ اور محسبانہ تھا۔ روشی کو موہت کے لیے اس قدر پریشان ہوتا دیکھ کے وہ خود کو روشی کو بتانے پر مجبور ہو گیا تاکہ اس کی فکر دور کر سکے۔ فی الحال روشی موہت کی صحت کو لے کے اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ طلحہ سے اپنی ناراضگی یا غصہ تھوڑی دیر کے لیے بالکل بھول گئی تھی۔ روشی موہت سے ملنے اسی لمحے بھاگتی ہوئی گھر سے نکلی۔ اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی اور کندھے پر اس کا بیگ تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی پورچ میں آئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی جب چمن بوا بھاگتی ہوئی بوکھلائی بوکھلائی اس کے پیچھے بھاگ کے آئیں۔ روشی صبح صبح کدھر جا رہی ہو؟ ابھی آتی ہوں چمن بوا، اس نے بیٹھے بیٹھے جواب دیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آج منگنی ہے تمہاری، آج کے دن تو گھر پہ ٹک کے بیٹھ جاؤ بیٹا، چمن بوا بوکھلا کے بولی، مگر روشی نے جیسے ان کی پکار سنی ہی نہیں۔ وہ گاڑی نکال کے یہ جا وہ جا ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کا بھی کچھ پتا نہیں چلتا، شام میں منگنی ہے اس کی اور یہ خدا جانے صبح صبح کدھر کو نکلی ہے۔ چمن بوا نے اپنا سر پیٹا جیسے روشی کی انہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔
ہاسپٹل کا کمرہ خاموش اور پرسکون تھا۔ موہت بیڈ پر نیم دراز تھا، چہرہ کمزوری والا ہو رہا تھا، مگر حالت اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ طلحہ اس کے پاس بیٹھا ہوا اسے ناشتہ کروا رہا تھا۔ میز پر ناشتے کی ٹرے رکھی تھی جس میں بوائل انڈا، کیلے اور دودھ وغیرہ رکھا تھا۔ طلحہ کیلا اٹھا رہا تھا۔ موہت کا بیڈ اس نے اونچا کیا تاکہ اسے کھلا سکے۔ موہت بنانا مزے کا ہے، وہ اسے جیسے پیار سے کھانے پر آمادہ کر رہا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا، روشی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں رنگین غبارے تھے، وہ کافی حواس باختہ اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ طلحہ اور موہت دونوں نے دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی طرف دیکھا۔ طلحہ اور روشی کی نظریں ملی۔ روشی قصدن اسے نظر انداز کر کے موہت کی طرف بڑھی۔ موہت روشی کو دیکھ کے خوش ہو کے مسکرایا۔ طلحہ نوٹ کر رہا تھا کہ روشی موہت کے لیے فکر مند ہوتی اسی لمحے بھاگی دوڑی سب چھوڑ کے ہاسپٹل آ گئی ہے۔ روش، موہت روشی کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا، یو کم۔ روشی طلحہ کو نظر انداز کر کے موہت کے پاس آئی۔ طلحہ اسے جگہ دینے کے لیے موہت کے پاس سے اٹھا۔ السلام علیکم۔ طلحہ نے مہذبانہ انداز میں روشی کو سلام کیا۔ روشی نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ روشی نے چہرے پر اجنبیت اور غیریت بھرا تاثر رکھتے ہوئے اسے جواب دیا۔ طلحہ روشی کی اجنبی انداز سے دکھی ہوا۔ موہت کیسے ہو؟ روشی سے نظر انداز کر کے فوراً موہت کی طرف متوجہ ہوئی، اس کی جانب جھکی، آنکھوں میں موہت کے لیے فکر اور پیار بھرا تھا۔ فائن روش۔ موہت اتنے دنوں بعد روشی کو سامنے دیکھ کے خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے موہت اب ٹھیک ہے۔ طلحہ جو روشی کے برابر میں کھڑا تھا، اس نے نرم لہجے میں اسے اطمینان دلایا۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ روشی موہت کے لیے خاصی فکر مند تھی۔ میں پریشان ہو گئی تھی موہت، شکر ہے تم ٹھیک ہو، کہیں درد تو نہیں ہو رہا نا؟ روشی نے ایک نظر طلحہ کی طرف دیکھا ضرور، مگر بولی کچھ بھی نہیں۔ وہ موہت کی طبیعت کا سن کر پریشان ہو کے یہاں آ تو ضرور گئی تھی، مگر وہ طلحہ سے ناراض تھی اور اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نو روش، فائن۔ موہت نے شوق اور بچکانہ معصومیت سے ان غباروں کو دیکھا۔ فار می؟ ہاں، یہ تمہارے لیے ہیں۔ ہاسپٹل کے باہر غبارے والا کھڑا تھا، میں نے سوچا اپنے بیسٹ فرینڈ کے لیے بلونز ہی لے لوں۔ اس نے مسکرا کے غبارے موہت کو پکڑائے۔ موہت مزے سے غبارے پکڑ کے بیٹھا۔ روشی نے پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ گر کیسے گئے موہت؟ کیا پول کے پاس کھیل رہے تھے، پیر پھسل گیا؟ نو، بیکا آنٹی ہاؤس پول، بیکا آنٹی پول آئی رن۔ طلحہ اس بات پر مزید شرمندہ ہوا۔ موہت کے انداز میں معصومیت تھی۔ سبیکا کا نام سن کر روشی کے چہرے پر سختی اور غصہ پھیل گیا۔ روشی نے ایک نظر طلحہ کی طرف جتانے والی نظروں سے دیکھا، پھر فوراً جھک کر موہت کو پیار کرنے لگی۔ طلحہ کی آنکھوں میں شرمندگی پھیل گئی تھی۔ چلو خیر ہے، بہادر بچوں کو ایسی چھوٹی موٹی چوٹیں تو لگ جاتی ہیں نا۔ موہت نے ہلکا سا کھانستے ہوئے گردن ہلائی۔ طلحہ پاس کھڑا مسلسل روشی اور موہت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ اسٹے اسٹرانگ اینڈ بی بریو موہت۔ روشی نے جھک کے موہت کے ماتھے پر پیار کیا اور اس کے پاس سے اٹھنے لگی۔ موہت نے ضد بھرے انداز میں فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکنا چاہا۔ ڈونٹ گو روش۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ مت جاؤ۔ طلحہ کی بھی جیسے اس لمحے یہی خواہش تھی کہ روشی وہاں کچھ دیر کے لیے رک جائے، مگر وہ خاموش کھڑا تھا۔ موہت، میں تمہاری طبیعت کا سن کر نا پریشانی میں نکل آئی، گھر پر کسی کو بتایا بھی نہیں۔ میں پھر آؤں گی نا تم سے ملنے۔ روشی طلحہ کی موجودگی کی وجہ سے وہاں مزید نہیں رکنا چاہتی تھی۔ جھک کر موہت کے چہرے کی طرف پیار سے دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی۔ وہ اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر رہی تھی، وہ وہاں سے فوراً چلے جانا چاہتی تھی۔ موہت نے مجبوراً گردن ہاں میں ہلائی۔ روشی سے پیار کرتی وہاں سے جانے کے لیے مڑی۔ طلحہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر روشی اس کی جانب دیکھے بغیر اسے اگنور کرتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ جیسے ہی موہت کے کمرے سے باہر نکلی، طلحہ بھی اس کے پیچھے باہر آیا۔ طلحہ نے اسے پکارا۔ اس نے اپنی مرضی سے روشی کی محبت کو ٹھکرایا تھا، مگر اب اس کی ناراضگی بھی اسے بودر کر رہی تھی۔ آیت، اس کی پکار میں نرمی تھی۔ روشی جاتے جاتے رکی۔ اس نے مڑ کر طلحہ کو دیکھا، ان دونوں کی نظریں ملی۔ روشی سنجیدہ لہجے میں فوراً بولی، میں بس موہت کی طبیعت کا سن کر اس کو دیکھنے آ گئی تھی، فکر نہ کریں، جا رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک تلخی سی بھری تھی، جیسے جتا رہی ہو فکر نہ کرو، میں پھر نہیں آؤں گی۔ آپ کو تو شاید یہ بیوقوفانہ اور جذباتی بات لگے گی، مگر کل ساری رات مجھے بار بار موہت کا خیال آتا رہا، بس اسی جذباتی پن میں اس کو ویڈیو کال کر لی تھی، اس کی بھی معذرت چاہتی ہوں۔ طلحہ روشی کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ نرمی سے بولا، آپ صبح صبح اس کو ہاسپٹل دیکھنے آئی، میں اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ آپ کا شکریہ، آپ موہت سے بہت پیار کرتی ہیں، مجھے معلوم ہے، اور یہ بھی کہ آپ اس کا خیال رکھتی ہیں، اور آپ کو اس کا ہر وقت خیال رہتا بھی ہے۔ وہ سنجیدہ انداز میں روشی کی تعریف کر رہا تھا اور اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ روشی کو اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مزید غصہ آیا۔
ارے مجھ جیسی غیر ذمہ دار، لاپرواہ، نان سیریس لڑکی کہاں اس بچے سے پیار کر سکتی ہے، کہاں اس کا خیال رکھ سکتی ہے؟ اس کا خیال تو آپ اور سبھی کا ہی رکھ سکتے ہیں، اور کافی خیال رکھ بھی رہے نظر آ رہا ہے۔ وہ طلحہ کی طرف دیکھ کر گہرے طنزیہ انداز میں بولی۔ طلحہ خاموشی اور بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا روشی اس سے کس قدر ناراض ہے۔ روشی کی ناراضگی سے اپسیٹ کر رہی تھی۔ کیوں مجھے اتنا برا، اتنا غلط سمجھنے لگی ہو؟ طلحہ دل ہی دل میں روشی سے بولا۔ خیر میں چلتی ہوں، موہت کا خیال رکھیے گا، خاصا سہما ہوا لگ رہا ہے وہ مجھے۔ وہ سنجیدہ اجنبیت لیے انداز میں طلحہ سے موہت کا خیال رکھنے کا کہتی آگے بڑھ گئی۔ طلحہ کوریڈور میں وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ طلحہ کی آنکھوں میں اپنی محبت کھو دینے کا دکھ بھرا ہوا تھا۔ وہ روشی کو کھونے کے بعد بہت بکھر سا گیا تھا۔ یہ کچا پکا سا میدانی علاقہ تھا۔ آبادی سے کچھ دور پرانے علاقے میں بابا جی کا آستانہ تھا۔ یہاں روہیل اور اس کی فیملی آئے تھے۔ یہ 2 کمروں کا مکان تھا جس کے اوپر مختلف رنگوں کے بہت سارے جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ لال، پیلے، نیلے رنگوں کا گولا گنڈا ٹائپ پینٹ ہوا تھا۔ ایک بورڈ لگا ہوا تھا، بابا جی المعروف کرامت والے کا آستانہ۔ باہر ہی تالے لگے چندے کے 2-3 باکسز بھی رکھے تھے۔ آستانے کے سامنے درخت تھے، ان پر لوگوں کی منتوں کے دھاگے اور ڈوریاں بہت بڑی تعداد میں بندھی اور لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آستانے کے باہر بابا جی کے 2 خدمت گزار آدمی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ایک ڈھونگی بابا تھے۔ روہیل لوگوں کی گاڑی آستانے کے پاس آ کے رکی۔ گاڑی میں بیٹھی جیسمین روہیل سے بولی، بس بس یہیں روک دو، آ گیا بابا جی کا آستانہ۔ توبہ ہے اتنی دور اٹھا کے لائی ہو، یہ بابا تمہیں ملے کہاں ہے؟ ناہید برا منہ بنا کے بولی، آن لائن اماں، ہمارے گھر کے سب مسئلے یہی حل کرتے ہیں۔ بھائیوں کی ضمانت کا مسئلہ ہو، سنی پر قتل کا مقدمہ بنا تب بھی، اور اماں پر چڑیل چڑھ گئی تھی نا تب بھی، یہیں سے بیٹھے بیٹھے دم کر دیا تھا انہوں نے فون پر۔ چڑیل پر کب سے چڑیلیں چڑھنے لگی؟ ناہید بڑبڑائی۔ کیا کچھ کہا آپ نے؟ ناہید نے ذرا ڈر کے بات بدلی، اتنا زیور پہن آئی ہو، کوئی تک ہے؟ مجھے سونے میں پیلا دیکھ کے بابا جی خوش ہوں گے کہ میں روہیل کے ساتھ خوش ہوں۔ یہ لوگ درخت سے بندھے ڈوریوں اور دوپٹوں کو تعجب سے دیکھتے اندر جانے لگے تھے۔ کیوں آئے ہو؟ خادم نے پوچھا۔ منت پوری کرنے۔ ٹھیک ہے اندر چلے جاؤ، آنکھیں بند کر کے، ادب سے جاؤ۔ آنکھیں بند کر کے مجھے نظر نہیں آتا؟ ناہید نے حیران ہو کے پوچھا۔ اماں جی پوری آنکھیں بند کرنے کو کس نے کہا ہے؟ خادم چنچلا کے بولا۔ اماں جی کسے کہا ہے بھائی؟ اپنی عمر دیکھو، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت۔ پاکستان بنا ہوگا تو چپلے ہاتھ میں پکڑے لے کے آئے ہوگے، میں تو ابھی 40 کی بھی نہیں ہوئی ہوں۔ ناہید کو حسب عادت خود کو اماں جی کہے جانے پر عمر کی بات پر بہت ہی غصہ آ جاتا تھا۔ اماں روہیل 28 کا ہے۔ جھوٹ سوچ سمجھ کے تو بولو، جیسمین منہ پھڑ انداز میں انہیں ٹوک رہی تھی۔ ناہید برا سا منہ بنا کے اندر چلی گئی۔ ڈھونگی بابا آنکھیں بند کیے وچ کی کیفیت میں تھے۔ لمبا سا ڈھیلا ڈھالا کرتا، گلے میں بہت سارے ہار، ہاتھوں میں انگوٹھیاں، کڑے پہن رکھے تھے۔ لمبے گندے بال، داڑھی بھی الجھی ہوئی اور گندی سی تھی۔ کمرے میں اگربتیاں جل رہی تھی، دیواروں پر الوؤں کی اور بابا جی کی خود کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ ایک چیلا بابا جی کے پیچھے کھڑا بابا جی کو پنکھا جھل رہا تھا۔ روہیل، جیسمین، ناہید پیچھے مؤدب انداز میں اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان لوگوں کے برابر میں 2 عورتیں اور بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ بابا جی کے سامنے ایک کسان ٹائپ دیہاتی آدمی بیٹھا اپنا مسئلہ بیان کر رہا تھا۔ بابا جی میرا کام ہو جائے گا نا؟ وہ بندہ عاجزی سے بولا۔ بابا جی تیرا کام کر دیں گے، بس آن لائن پیمنٹ کر دے، 7,770 روپے۔ بابا جی کا چیلا دیہاتی کو روپ سے سمجھا رہا تھا۔ دیہاتی نے گردن ہاں میں ہلائی۔ بابا جی آنکھیں بند کیے وچ کی کیفیت میں منہ ہی منہ میں کچھ بول رہے تھے۔ بابا جی کے اس لٹیرے پن کو ناہید اور روہیل آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے تھے۔ آئے ہائے، یہ بابا تو لوٹ رہا ہے، لوٹو ہے پورا، بیچارے کو کنگال کر دے گا، ناہید منہ پھٹ انداز میں بولی۔ اسی وقت بابا جی کے آستانے پر 2 ڈاکو اندر گھسے۔ دونوں نے شلوار قمیض اور بڑی بڑی شالیں اوڑھ رکھی تھی اور دونوں کے ہاتھ میں ریوالور تھی۔ ان میں سے ایک بابا جی کے باہر بیٹھے چیلے کو گن پوائنٹ پر دھکا دے کر اندر لایا اور نیچے گرایا۔ تمام لوگ ڈاکوؤں کو دیکھ کر ڈر گئے۔ یہ 30-35 سال کے 2 لڑکے تھے۔ ان کی بڑی بڑی داڑھی مونچھیں تھیں۔ بابا جی بھی اپنا وجد اور روب و جلال چھوڑ کے ڈر گئے۔ السلام علیکم، ہم ڈاکو ہیں، ہم یہاں ایک لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے آئے ہیں، اس نے بہت سارا سونا پہن رکھا ہے۔ ڈاکو وہاں موجود لوگوں پر نظریں دوڑاتا ہوا بولا۔ ڈاکو نے تمام لوگوں کو سلام کیا اور اپنا تعارف بھی بڑے ادب سے کرایا۔ ڈاکو کی یہ بات سنتے ہی جیسمین بری طرح ڈر گئی۔ وہ فوراً ہی سر پر لیے دوپٹے سے اپنا گلا اور کان چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ دونوں ڈاکو کمرے میں سب طرف نظریں گھمانے لگے۔ انہوں نے جیسمین کو دیکھ لیا، اسے دوپٹے سے زیورات چھپاتے ہوئے بھی انہوں نے دیکھ لیا۔ وہ رہی، مل گئی۔ تو اس کا زیور اتروا، میں بابا کا گلا خالی کرتا ہوں۔ ایک ڈاکو بابا جی اور ان کے چیلوں کی طرف بڑھا، دوسرا ناہید اور جیسمین کی طرف۔
روہیل اس دوران آہستہ آہستہ کھسکتا ایک پردے کے پیچھے جا کے چھپ گیا۔ پردے کے نیچے سے اس کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ بابا جی اسی لمحے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈاکوؤں نے انہیں کھینچ کر پیچھے سے پکڑا تو بابا جی کی مصنوعی داڑھی ڈاکو کے ہاتھ میں آ گئی۔ سب لوگ بابا جی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دوسرا ڈاکو بھی ناہید لوگوں کو بھول کے بابا جی کو دیکھنے لگا۔ بابا جی ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے رونے لگے۔ ناہید اور جیسمین آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھ رہی تھی۔ بابا نے تھر تھراتے کاپتے ہاتھوں سے ڈھیلا ڈھالا کرتا اتارا۔ اندر سے وہ جینز اور ٹی شرٹ میں تھے۔ اس کی نقلی مونچھیں، لمبے بالوں کی وگ ڈاکو نے کھینچ کر اتار دی تھی۔ اب ڈھونگی بابا اپنے اصلی روپ میں تھا۔ یہ ایک 30 سالہ لڑکا تھا۔ یہ بابا تو اندر سے مائیکل جیکسن نکلا، ڈاکو مذاق اڑاتے ہوئے لہجے میں بولے۔ یہ تھا تمہارا آن لائن بابا؟ ناہید نے تنزیہ جیسمین سے بولا۔ بھائی میں تو شہر میں پنکچر کی دکان پر کام کرتا تھا، ان دوستوں نے کہا یہ کام شروع کرتے ہیں، اس میں بڑا منافع ہے، میں بے قصور ہوں، مجھے جانے دو۔ اس کا اشارہ ان دونوں چیلوں کی طرف تھا۔ بابا بچوں کی طرف روتا ہوا بول رہا تھا۔ خاموش، لائن میں سیدھے جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ ڈاکو نے بابا کی طرف ریوالور تانا اور ساروں کو لائن میں کھڑا کروا دیا۔ اب جیسمین، ناہید اور آستانے پر آئے لوگ وہاں ایک لائن میں کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک ڈاکو ان کی طرف ریوالور تانے کھڑا تھا۔ وہ جیسمین کے زیورات کو دیکھتا ہوا اسے زیورات اتارنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ بھائی یہ سونا نہیں ہے، نقلی ہے۔ جیسمین ڈاکو کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اصل نقل کا کام ہم کچھ کر لیں گے، تم بس زیور اتارو۔ ڈاکو نے اسے گھورا۔ دوسرے ڈاکو نے پردے کے پیچھے چھپے روہیل کے پاؤں دیکھ لیے۔ وہ سیدھا چلتا ہوا پردے تک آیا اور کھینچ کر روہیل کو نکالا۔ تھر تھر کانپتے روہیل کو اس نے باقی لوگوں کے ساتھ لائن میں لا کے کھڑا کر دیا۔ ناہید نے روہیل کو غصے سے گھورا جو ماں اور بیوی کو بچانے کے بجائے خود پردے کے پیچھے جا کے چھپ گیا۔ اب وہ دونوں ڈاکو لائن میں لگے ان تمام لوگوں کے سامنے کھڑے تھے۔ ڈاکو کسان ٹائپ آدمی اور وہ دونوں عورتوں سے بولا، چلو بھائی تم لوگ جا سکتے ہو یہاں سے۔ اس نے ان دونوں عورتوں اور کسان آدمی کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ لوگ جان بچ جانے پر شکر ادا کرتے وہاں سے بھاگنے لگے۔ روہیل بھی ان عورتوں کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ ناہید اور جیسمین نے اسے حیرت سے گھور کے دیکھا۔ روہیل ذرا بڑی عمر کی عورت کے ساتھ ساتھ نکلتا ہوا بولا، شکریہ ڈاکو بھائی، بہت شکریہ۔ روہیل تم کہاں جا رہے ہو؟ جیسمین چلا کے روہیل سے بولی۔ اپنی ماں کے ساتھ جا رہا ہوں، ہمیں ڈاکو بھائی نے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ روہیل معصوم شکل بنا کے بولا، بے غیرت، جان بچانے کے لیے ماں بدل لی۔ ناہید تڑپ کے بولی۔ ایک ڈاکو نے روہیل کو گھورا، اسے گدی سے پکڑا اور ناہید سے پوچھا، یہ بیٹا ہے تمہارا؟ ناہید نے روہیل کو گھورتے ہوئے گردن ہلائی۔ ہاں یہ ان کا بیٹا اور میرا شوہر ہے، چوہا کہیں کا۔ جیسمین نے غصے سے روہیل کو دیکھ کے بولا۔ چلو بھائی لڑکی، جلدی جلدی زیور اتارو اور تم بھی سونے کی چوڑیاں اور انگوٹھی اتارو۔ ڈاکو ناہید اور جیسمین سے بولا۔ ڈاکو کی نظریں ناہید کی انگوٹھیوں اور چوڑیوں پر بھی تھیں۔ جان کے لالے پڑے تو ناہید فوراً ہی ڈاکو کی ماں بن گئی۔ بیٹا کچھ تو میری عمر کا لحاظ کر، تمہاری ماں کے برابر ہوں۔ ہاں نا، ایک بوڑھی عورت کو مارے کہ کیا ملے گا تمہیں؟ ان کی زندگی رہی کتنی گئی ہے اب؟ ناہید نے جیسمین کو اس بات پر گھور کر دیکھا۔ ڈھونگی بابا کا چیلا جسے اندر آتے ہوئے ناہید نے اماں جی کہنے پر کھری کھری سنائی تھی، وہ زور سے طنزیہ لہجے میں بولا، واہ خالہ واہ، جان پر بات آئی تو ماں بن گئی، ویسے تو بڑی ننھی کاکی بن رہی تھی، تم ماں بیٹے بڑے ڈرامے باز ہو، یہ عورتیں ایسے نہیں مانیں گی، خود اتارو ان کے زیور۔ ایک ڈاکو نے دوسرے سے کہا۔ ڈاکو ناہید کا زیور اتارنے کے لیے ان کے قریب آیا۔ ابھی اس نے ناہید کی چوڑیوں کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ جیسمین کے اندر اپنے بھائیوں کی روح گھسائی۔ وہ حلق پھاڑ کے زور سے چلائی، خبردار جو میری ماں کو ہاتھ لگایا، لاشیں گرا دوں گی یہاں تم دونوں کی۔ جیسمین ڈاکو کے آگے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اور رضیہ سلطانہ، ہلکی ہو جا، ڈاکو تمسخرانہ انداز میں بولا، جانتے نہیں ہو تم لوگ میں ہوں کون؟ وہ زور سے چیختی ہوئی مولا جٹ والے انداز میں وہاں پڑا ڈنڈا اٹھا کے لے آئی۔ جیسمین نے وہ ڈنڈا اٹھا کے زور زور سے ہوا میں گھمایا اور پھر سے چلاتی ہوئی کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح بھاگتی ہوئی ایک ڈاکو کی طرف بڑھی۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو اپنے ہی ساتھی سے ٹکرا گیا۔ زوردار ٹکر کے نتیجے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر نیچے زمین پر گر پڑے۔ جیسمین نے اسی لمحے ان دونوں کو 2-3 ڈنڈے پیٹ اور کمر پر مارے۔ ڈاکوؤں کی چیخیں نکلی، ان کے ہاتھ سے ان کے ریوالور بھی گر گئے۔ جیسمین مارتے ہوئے بولی، سنی، راجو، جمی اور وکی کا نام تو سنا ہوگا نا، ان کی بہن ہوں میں۔ بھائیوں نے میری خاطر سب 2 نمبر کام چھوڑ دیے، شرافت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے آئے اور ان کی بہن کا زیور اتار کے لے جائے۔ وہ بولتے بولتے ڈنڈوں سے دونوں ڈاکوؤں کو پیٹ رہی تھی۔ اماں پولیس کو تو فون کرو، انہیں میں دیکھ رہی ہوں، جیسمین نے ڈاکوؤں کو مارتے مارتے ناہید سے کہا۔ ناہید فوراً پولیس کو فون کرنے لگی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔